اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ آج اسرائیل پر ایران کا حملہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایران آج اسرائیل پر حملہ کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے موقع پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کھل کر یہ بیان دیا تھا کہ ہم پر فرض ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا انتقام ہم لیں۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیل دفاع کو تیار ہو گیا ہے، ڈیفنس کو تیار ہو گیا ہے، اور اسرائیل نے بحرین، سعودی، مصر یعنی ایجپٹ جیسے 4 ملکوں سے مدد کی گہار لگائی ہے کہ آؤ میری مدد کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو ناجائز ابا ہے اسرائیل کے، امریکہ، وہ تو پوری طریقے سے مدد کے لیے تیار ہے، بلکہ امریکہ کا تو سب سے بڑا کاروباری ہتھیار کا ہے۔ 2 ملک لڑتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہوتا ہے۔ 4000 امریکی کمانڈو بھی مشرق وسطی میں پہنچ چکے ہیں۔ وہیں پر بحری بیڑا بحیرہ روم منتقل کر دیا گیا ہے، اور اردن کے وزیر خارجہ نے ایران کا ہنگامی دورہ کیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل میں اب جنگ بہت جلد چھڑ سکتی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اب مشرق وسطی کی صورتحال بدل سی گئی ہے۔ اسرائیل حماس جنگ اب بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، یعنی اب یہ بڑی آگ لگ سکتی ہے۔ ویسے میں 2 سال سے جب رشیا اور یوکرین کی جنگ چھڑی تھی، اسی وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت میں کہہ رہا تھا کہ اب یہ تیسری عالمی جنگ، 3rd وار کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ کے اسکول پر گزشتہ کل پھر اسرائیلی آتنکیوں نے بمباری کی۔ اس بمباری میں 17 افراد شہید ہوئے ہیں۔ غزہ کے دیر البلاح، ایسی ہی جبالیہ پناہ گزین کیمپ، یہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا، جس میں ان حملوں میں بھی 10 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یعنی غزہ کے اسکول، ہاسپٹل، رہائش گاہ، عمارتیں، رہنے والی بلڈنگیں، یہاں تک کہ جو لوگ مدد کے لیے لائن لگا کر کھڑے ہیں، کوئی ان کو کھانا لا کر دینے والا ہے، پانی بانٹنے والا ہے، ان پر بھی اسرائیلی آتنکوادی بمباری کر رہے ہیں، اور لگاتار یہ بمباری اب 3 مہینے سے جاری ہے۔ 3 مہینے سے جاری ہے، اور اب ہزاروں کی تعداد میں بے قصور سول سٹیزنز، عام شہری مارے جا چکے ہیں۔ یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور اب خبریں ہیں کہ غزہ میں تقریباً 6,25,000 طلبہ کا
مکمل تعلیمی سال ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی بچوں کی ایجنسی یونیسیف اور سیو چلڈرن نے اعلان کیا ہے کہ 30 جولائی تک غزہ پٹی میں موجود تمام اندراج شدہ 6,25,000 طالب علموں کے مطابق تعلیم علموں کا ایک مکمل تعلیمی سال ضائع ہو چکا ہے۔ مگر یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی پوری دنیا جو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، غزہ کے معصوم بچوں کی تعلیم ختم ہو جانے پر اور ان کے قتل پر بھی خاموش ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس موومنٹ اور اسٹوڈنٹس کے آندولن تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ گزشتہ کل بنگلہ دیش میں طلبہ کی سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہو گیا، سول بغاوت کی تحریک کا آغاز ہو گیا۔ پہلے ہی روز بتایا جا رہا ہے کہ 23 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پہلے ہی روز پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے دوران 23 افراد جان دے چکے ہیں، جبکہ مظاہرین وزیر اعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ کے ریزائن کا استعفے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ استعفیٰ دے دیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس کی طلبہ کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے ہی روز مظاہرین اور پولیس میں زبردست جھڑپیں ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بنگلہ دیشی طلبہ نے گزشتہ روز ملک بھر میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے لیے احتجاجی ریلیاں نکالی تھی۔ طلبہ گروپ کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک ملک گیر پیمانے پر سول نافرمانی کی تحریک جاری رکھیں گے جب تک کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ گزشتہ ماہ مظاہرین کے خلاف پولیس کریک ڈاؤن پر مستعفی نہیں ہو جاتی، یعنی جب تک کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ استعفیٰ نہیں دے دیتی تب تک ہماری سول نافرمانی کا آغاز رہے گا، آندولن جاری رہے گا۔ ناظرین، اسماعیل ہانیہ مرحوم شہید کو لے کر ایک اور بڑی بات ایران نے کہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے ذریعے ہلاک کیا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کو کم فاصلے سے مار کرنے والے میزائل کے ذریعے مارا گیا۔ اس میزائل پر 7 کلو گرام کا وار ہیڈ نصب تھا۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق پاسداران انقلاب نے سنیچر کو ایک بیان میں کہا کہ ایران اس حملے کا شدید انتقام مناسب وقت، مناسب مقام اور طریقے سے لے گا۔ بیان میں اسماعیل ہانیہ کی موت کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہوئے اسے ایک مہم جو اور دہشت گرد صہیونی حکومت قرار دیا گیا ہے، یعنی اسرائیل کو اب آتنکوادی صہیونی حکومت قرار دے دیا گیا ہے۔ فلسطین کی عسکریت پسند تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ اور ان کے محافظ 2 روز قبل بدھ کی صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک حملے کا نشانہ بنے تھے جس میں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اب ایران پوری طریقے سے اسرائیل سے اس کا بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر زوردار انداز میں میزائل حملہ کیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کے آدیش، ہدایت جاری کر دی ہے۔ بیروت میں امریکی سفارت خانے نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے سبب اپنے شہریوں سے جلد از جلد لبنان چھوڑنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ وہ کوئی بھی دستیاب ٹکٹ خرید کر فوری طور پر لبنان چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے برطانوی سیکرٹری خارجہ بھی وارننگ جاری کر چکے ہیں کہ خطے میں صورتحال تیزی سے خراب ہو سکتی ہے۔ حزب اللہ نے سنیچر اور اتوار کے درمیان شب مقامی وقت کے مطابق تقریباً 12:30 بجے شمالی اسرائیل کے قصبے بیت الحلیل پر درجنوں راکٹ داغے، تاہم ان حملوں میں ابھی کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی فوٹیج میں اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم کو میزائلوں کو روکتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور لبنان سے سعودی شہریوں کو بھی فوری طور پر نکلنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।